الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے نہ سارے گناہ معاف فرمائے ہم حضرات دیا دلی دعا باب الہوائی کے صدقے نہ خالق قبول فرمائے تم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نجم دیاں تین آیتاں پڑھن دا شرف حاصل کیتا تیری ہستی دے متعلق میں حکم ہے بالکل ہوئی ہے اتنے میں پہنچے ہاں تو میں حکم ہے ایسا گیا سرکار عمر بنین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مادر گرامی ہیں حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام اور بیٹیاں دی ماں مشہور نے بیٹیاں دی ماں بی بی دی شان واسطے میں صرف ایک جملہ پڑھنا چاہتا ایک لفظ بی بی دی شان چکھنا چاہتا سے وہ دے واسطے میں ایک گھنٹہ درکار میں بی بی دی عظمت واسطے شان واسطے صرف ایک لفظ کرنا چاہتا آج دا لفظ میرا قبول کر رہا ہے اس لفظ تو پہلے جڑے 44 منٹ لے وہ تمہید دے تو اس کے بعد ایک بارگاہ جناب عمر بنین چکنا سکتا آج دا واسطہ میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نجم دی تین آیت اپنی نجم اذا ہوا خالق فرمائے قسم ہے ستارے کی جب وہ اوپر سے نیچے آتا ہے قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے قسم ہے تارے کی جب وہ گرے معاذ اللہ مخاطب نے انہوں لوگا نا جنہوں کچھ رسول پاک نے انہوں کہہ رہے ہیں معاذ اللہ صاحب حکم یہ جو تمہارا صاحب ہے یہ تمہارا صاحب یعنی رسول پاک یہ جو تمہارا صاحب ہے نا تمہیں یعنی سرکار دو عالم لوگوں نے کریں معاذ اللہ یہ طے ہے کہ یہ گمراہ نہیں معاذ اللہ صاحب یہ جو تمہارا صاحب ہے یہ کبھی زدہ کبھی بہکتا نہیں کبھی گمراہ نہیں ہوتا وما گوا اور نہ کبھی راستے سے پھرتا ہے یہ تمہارا صاحب جو مصطفیٰ ہے یہ نہ کبھی بہکتا ہے اور نہ کبھی راستہ بھولتا ہے بلکہ اللہ نے کہ فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ حد یہ ہے کہ یہ اپنی خواہش سے نطق ہی نہیں کرتا اس کی اپنی خواہش نہیں ہوتی جب یہ کچھ بولتا ہے تو اپنی خواہش سے نہیں بولتا میں بول رہا میں جو بولنا چاہنا اپنی خواہش نہ بولنا جناب نے جتنا بولنا ہے اپنی خواہش نہ بولنا جب اسی تو انہوں نے نا تسی اور بولو وہ میرا خیال اس طرح کہنا نہیں چاہتا تو اپنی خواہش ہے نا جنہی خواہش ہوئے گی تسی بول لو جتنی کو خواہش ہوئے بولے کائنات تے ایک ہستی ہے جتنی بولن بچ بھی اپنی خواہش کوئی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ فرما رہے یہ اپنی خواہش سے نطق بھی نہیں کرتے یہ وہ پیغمبر ہے جو اپنی خواہش سے نہیں بولتا جب یہ کچھ بولے تمہارے سامنے ہوا ان ہوا الا سوائے اس کے وحی یوحی جب یہ بولے تم سمجھو کہ وہی ہو رہا جب یہ نطق کرے جب یہ بولے تو تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ وہی ہی ہو رہی ہے یہ وہی بولتا ہے جو وہی ہوتی ہے یہ بولتا ہی وہی ہے جو ہوتی ہی وہی ہے گویا یہ تھے کسے عالم نے قبلہ اہل حدیث دیوبندی شیعہ سنی کسے بھی دسیا کہ پوری حیات طیبہ ہے کوئی وقت حضور نے دسیا ہوئے کہ اینے بجے میں وحی دے مطابق بولنا کہ اینے بجے میں وحی تو علاوہ بولنا تے پھر اپنی خواہش نہ بولنا وحی تو علاوہ بولنا تے اپنی خواہش نہ بولنا جنہا بولنا ہی وہی جنہا نطق ہی وہی جدو بولتے ہیں وہی بولتے ہیں
یہ مطلب ہے قبلہ دنیا کے کسی انسان کو کوئی پیمانہ نہیں کہ محمد قرآن کا بول رہے ہیں حدیث کا بول رہے ہیں. کوئی بندہ یہ طے نہیں کر سکتا کہ اب نبی قرآن بول رہے ہیں اب نبی حدیث بول رہے ہیں. دو ہی قسم کے بول ہیں مصطفیٰ کے, یا قرآن بنے ہیں نبی کا بولنا یا حدیث بنا ہے. تو جب نبی بولے یا قرآن بنا یا حدیث بنے, یہ مت کوئی سوچے کہ وہی سے قرآن بولتے ہیں اور مرضی سے حدیث بولتے ہیں. جب بولتے ہیں وہی سے بولتے ہیں, جب بولتے ہیں وہی سے بولتے ہیں. جب نبی بولتا ہی اللہ کی وحی سے ہے, پھر ہم کیسے طے کر لیں کہ من کن تو مولا مرضی سے کہا ہو؟ ہم کیسے طے کر لیں کہ حسین و منی مرضی سے کہا ہو؟ اپنی خواہش سے نہیں بولتے. جب بولتے ہیں اللہ کی خواہش سے بولتے ہیں. تو گویا علی کا مولا ہونا نبی کی خواہش نہیں, اللہ کی خواہش ہے. نبی بس جناب تسا لفظ خواہش 40 منٹ اپنے ذہن چ رکھیں, کسے کونے میں خواہش 40 منٹ رکھیں. اس تو بعد میں ایک لفظ جناب عباس علیہ السلام کی بات کا واسطے, اور میں سمجھنا کہ ایک لفظ ہی شاید یاد رہ جائے تو میرے واسطے بھی بہت بڑی بات ہوگی, جناب واسطے بھی. تو میں بحث اپنی شروع کرنا. لفظ خواہش کو ذرا امانتاً اپنے ذہن عالیش محفوظ رکھیں. خواہش, پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتے. اس پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, مطلب اللہ کی خواہش یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے. جگر کا ٹکڑا ہے, جسم کا حصہ ہے. حدیث میں نہ جگر کی کوئی عربی ہے نہ جسم کی کوئی عربی ہے. فاطمہ بضعۃ منی, بس فاطمہ بضعۃ منی. فاطمہ میرا بضع ہے, فاطمہ میرا حصہ, فاطمہ میرا حصہ. بس یہی ترجمہ ہے, اس کو علاوہ نہیں. جگر کا ٹکڑا یا جسم کا حصہ. علماء اہل سنت نے ایک بحث کی تھی جنہی میں نے پسند ہے تھا پڑھنا. علماء اہل سنت نے کی تھی چونکہ میں تمہیں یہ پسندش ہے, مٹھائی پسندی جتھوں نہ پہلو کی رہے ہوتا, مرغا پسندہ جتھوں نہ پہلو کی رہے ہوتا, جتوں گوشت پسند. میں نے پسندیدہ چیزیں علماء اہل سنت میرے کو کتاب کی بنا ہوتی الحمدللہ وہ دی بچنا بحث بڑی خوبصورت کی تھی. انہوں نے فرمایا اگر لوگ کہتے ہیں کہ اولاد ہونے کی وجہ سے نبی نے زہرا کو اپنا بضع کہا, اولاد تو اور بھی تھی. چہرے تکتے زہرا کو مٹھے ہوئے ہو, میں تو انہوں پہلا کہہ دیتا ہے کہ علماء اہل سنت نظریہ نہ پڑھیں. میں پہلے اس کی تھی تسی پھر میرے پہ شک کرتے ہو. وہ فرماتے ہیں کہ اولاد تو نبی کی اور بھی تھی. مثلا اگر بیٹی سمجھ کے نبی نے فرمایا ہو کہ یہ میرا حصہ ہے, وہ فرماتے ہیں بیٹیاں تو اور بھی تھیں. بیٹیاں تو بھئی انہوں نے نظریہ پر پڑھا. وہ فرماتے ہیں نبی کی بیٹیاں تو 4 تھیں. جن کے نزدیک 4 تھیں میں ان کی بحث کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں, تو پھر ٹکڑا ایک کیسے ہو گیا؟ تساں تے میں تے آکھنا ٹکڑا ہے ہی ایک, تساں تے میں آکھنا حصہ ہے ہی ایک, چونکہ ساڑھے نزدیک نبی دی بیٹی ہے ہی ایک. بھئی ساڑھے نزدیک پیغمبر دی بیٹی ایک ہے. جنہاں دے نزدیک 4 بیٹیاں ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر نبی بیٹی سمجھ کے اسے حصہ کہتے تو 4 کو کہتے یہ بھی میرا حصہ ہے, یہ بھی میرا حصہ ہے, یہ بھی میرا حصہ ہے, یہ بھی میرا حصہ ہے. چونکہ کہنے والا عادل ہے. سبحان اللہ, مولا تو مجھے ظاہر ہے. کہنے والا عادل ہے, کہنے والا عادل ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک بیٹی کو تو اپنا حصہ کہے, باقی بیٹیوں کو اپنا حصہ نہ کہے؟ یا تو باقی 3
کہ فاطمہ میرا حصہ ہے. وہ کیوں؟ وہ سننا چاہیے. وہ فرماتے ہیں صرف اولاد کی وجہ سے نہیں کہا. اولاد تو قاسم بھی تھے, اولاد تو حضرت نبی پاک کے بیٹے ابراہیم بھی تھے. بیٹے بھی حصہ نہیں, کوئی اور بیٹی بھی حصہ نہیں. کیوں کہا یہ میرا حصہ ہے؟ انہیں دو شان نزول دسے. اس رسول ابو لبابہ ایک صحابی رسول ہے. کئی بچے پہلی باری اس شان نزول تو مراد ہے قرآن بھی ایسے زبان سے نازل ہویا ہے, حدیث بھی ایسے زبان سے نازل ہویا ہے. اتھارٹی ایک کی وہ میرے پیغمبر. فرمایا فاطمہ بسا تو نہیں بھائی, انہیں نتیجے دو دیتا ہے, ترجا میں دینا ہے, پھر میں اپنی بات شروع کروں. پہلا وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہا. کب کہا؟ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو لبابہ ایک صحابی رسول تھے, وہ غلطی کر بیٹھے. کوئی ہو جاتی ہے غلطی کی گل ہوئی ہے, میرے کو گلی نہیں ہوئی, میرے کو گلی نہیں ہوئی, ہو جاتی غیر معصوم کو ہو جاتی ہے غلطی. جڑا معصوم نہیں تو غلطی نہیں. وہ فرماتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہ غلطی کر بیٹھے. غلطی یہ کر بیٹھے کہ یہودیاں دیا عورتوں کے بچیاں کھلو کے انہوں آخیا, انہیں سکتا سی کسی مشورے واسطے, انہوں آخیا بیبیاں بچیاں تو نہ یہودیاں کہ تسی بہتر پیغمبر کا کلمہ پڑھ لو. اگر تساں پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھیا اگوں انہیں گھر کوئی نہیں کی, میں تو نہیں بولا. کیا بات ہے, میرے کو ماہر قانون بیٹھے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اینج کی تیارے ہوئے پرچہ ہو ہی جانا. ایک قسم بتا منہ نہ کوئی شک ہے یا نہیں, یا قانون ہے کہ نہیں, اشارہ کیتا ہے کہ آج کر دے گا, ہو سکتا دھمکی چاہ جائے. جب انہوں نے فرمایا نا اس دور کہ پیغمبر کا کلمہ پڑھ جاؤ ورنہ وہ بیبیاں بھی رون لگ پہ یہودیاں دیا تو بچیاں بھی رون لگ پہ. انہوں نے کیا پیغمبر کا کلمہ پڑھ لو ورنہ پیغمبر تو نال ہی انہوں خیال آیا لا اکراہ فی الدین, دین میں تو زبردستی ہے ہی, لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی تو ہے ہی نہیں. ان میں اتنے پڑھے لکھے مجمع سے ایک کوئی لفظ رکھنا ہے اور ہو سکتا ہے میری مجلس عبداللہ کافی ہو جائے. صحابی نے بات کر کے سوچا کہ جو میں نے سوچا وہ قرآن سے ٹکرا رہا. بھائی کیا بات ہے, جو میں نے سوچا اور سوچ کے کیا, سوچا اور سوچ کے کیا, ڈرانے کے لیے کہا, دھمکانے کے لیے کہا, غیر مسلم پہ روک ڈالنے کے لیے کہا. تو کہا کیا کہ اگر تم کلمہ نہ پڑھو گے تو پیغمبر تمہیں اور حملہ کرے. انہوں نے سوچا کہ جو میں نے سوچا وہ قرآن کے مطابق نہیں, جس کی سوچ قرآن سے نہ ملے وہی غیر معصوم ہوتا ہے. بہت شکریہ. جس کی سوچ اور قرآن ایک جیسے ہوں اسے معصوم کہتے ہیں. جی نہیں انہوں نے سوچا پلر ہے انجھتے اتھے کئی سال مسجد نبوی جی, انہیں آ کے اس پلر نہ کھلو گئے تے بندے ہم کہنے لگے میرے دوارے نصیب آ کے میں نے بند, میں مجرم ہوں. ایسے بڑی گل ہے کہ بندہ آپ ہی غلطی کرے یا اپنی سزا آپ ہی مقرر کرے. وہ سکون نہ کو نہ اپنے آپ کو بن لیا تے کہنے لگے جدوں تک حضور کتنے گئے سن, انہاں کہ حضور جدن میں رسیاں کھول دیں گے نا میں سمجھا گا توحید نے بھی مجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ, قانون ہے اللہ کا, توحید نے قانون بنایا ہے, پیغمبر نے قانون پہنچایا ہے. اگر میں نے قانون کے خلاف بات کی ہے تو میں خود کو خود سزا دیتا ہوں اور اپنے آپ کو ستون نال بن دیتا. وہ حاجت واسطے جاندے سلوار پھر آ کے اندر میں نے بند. وہ 6 دن تقریباً لکھے ہے کہ اتھے ہی بندے رہے. وہ جدو بندے سن جی تو نبی پاک آؤندے نہیں سن, نبی آؤں تے آگے کھولن یا نہ کھولن کو فیصلہ کرن. یہ گل کا پتہ وہ فرماتے ہیں علماء نے سنا کہ جناب سجدہ کو علم ہوا اور پتہ چلا کہ ایک صحابی نے ایسا سوچنے کے بعد اپنی ذات کو سزا دی ہے اور سکون سے باندھ رکھا ہے. بی بی نے گھر سے پیغام بھیجا کہ اگر میں تجھے آزاد کروں
احساس کا شکریہ، مگر میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ میری رسیاں پیغمبر خود کھولے، خود کھولے، اطمینان قلب کے لیے۔ میں بڑا محتاط ہوں، اطمینان قلب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر خود آ کے کھولے۔ پیغمبر تشریف لے آئے، میں فاطمہ پسا تو ملی دا شان نزول پیغمبر کی زبان میں پڑھا۔ پیغمبر واپس آئے، آپ نے آگے کیا نہیں تینوں کنے پتہ ہے؟ یہ تو پتہ ہے نبی یہ ہوئی گلا لوگوں دے علم دے اضافے واسطے پڑھتے سن، واسے پتہ نبی نو ہوتا سی۔ تمہیں پتہ ہے 39 دنوں تو بعد نبی پوچھا سی علی کتھے وے؟ پتہ تے ہے سن میں کتھے؟ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ بھی حضرت موسیٰ نے پوچھا سی تیرے ہاتھ وچ کی؟ حضرت موسیٰ نے اللہ پوچھا تیرے ہاتھ وچ کی؟ وہ سکتا میرا سوکا میں بکریاں پتھر چاڑنا، ایج کرنا، وہ کرنا، وہ پھر وہ کیا تعریفہ کرنے لگ پہ۔ اللہ سے پھر نہ پوچھا تیرے ہاتھ وچ کی؟ وہ نہ کہا بکریاں پتھر چاڑنا، انہوں ٹیک لا کے ٹورنا، یہ میرے کئی کام دیتا ہے۔ وہ کنیاں صفتاں حضرت موسیٰ نے کر دیتی ہیں۔ اللہ بھی یہی چاہتا سی کہ جنہوں میں معجزہ بنا کے بھیجا ہے، ذرا کہ منہ چوے دیا صفتوں سے۔ یہ سوال ہوتے ہیں کئی باری فضائل کو بدھانے واسطے، اس سوٹے کی اینیت تعریفاں میں نکلنی ہی نہیں سن۔ جی اللہ سوال نہ کرتا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے، ہن کوئی بندہ آکھے اللہ نوں علم غیب ہی نہیں سی یا اللہ نوں پتہ ہی کوئی نہیں سی۔ اللہ پوچھا تیرے ہاتھ وچ کی ہے، وہ کوئی شروع ہی ہو گیا۔ اے میرا سوٹا ہے، اے میری بکریاں نہیں پتہ چاڑنا، اے نہ راہ تلاش کرنا، اے نہ اے کرنا، اے نہ اے کرنا۔ ایک سوال کیتا ہے تے کتنے فضائل نکلے نے۔ تاں پوچھیا سی جبریل نے اے چادر تھلے کون؟ شروع ہی ہو گیا۔ اے وہ نے جنہاں واسطے میں زمین بچھائی، اے وہ نے جنہاں واسطے میں آسمان بنایا، اے وہ نے جنہاں واسطے دریا بنائے، اے وہ نے جنہاں واسطے کشتیاں چلائی۔ سوال ہوتے نے قانون واضح کرنے واسطے۔ پیغمبر آ کے پوچھا یہ کیوں پتہ ہے؟ وہ سکتا جی سرکار میں اپنے آپ کو آپ پتہ ہے، میں غلطی کر نہیں سی، میں سمجھنا میں ٹھیک گل نہیں کی تھی۔ تواڈے تو پہلے میں اپنے آپ کو آپ بننے ہیں، میں نے کھول دیو، کھولتے ہو تو میں سمجھا گا میں آزاد ہوں، میں نے معافی ہو گئی۔ نہ کھولو گے میں سمجھا گا میں آج مجرم ہوں۔ تواڈا منتظر سا جتنی گل سنا چکا اور تھوڑے کے بندہ کھولیا، جتنی چومنا ہوا اس بندے سے لڑائی کھولیا۔ اس نے کہا جی ویسے تواڈے آن تو پہلا بی بی نے آکھیا سی میں آزاد کر دے، تواڈے آپ کے آنے سے پہلے جناب سیدہ نے کہا تھا کہ میرے بابا کے صحابی اگر تو چاہے تو میں بھی تیری رسیاں کھول دیتی ہوں، تجھے آزاد کر دیتی ہوں۔ تو رسول اللہ آئے تیری عزت تو صدقے۔ رسول فرماتے ہیں پھر جب زہرا نے کہا تھا تو آپ نے کیا کہا؟ اور آپ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا تھا کہ آپ خود مجھے آزاد کریں تاکہ میں سمجھوں کہ میری غلطی کی معافی ہو چکی ہے۔ وہ فرماتے اس وقت فوراً پیغمبر نے فرمایا اگر فاطمہ بھی آزاد کر دیتی نا وہی میری مرضی تھی، اور جو میری رضا تھی وہی اللہ کی رضا تھی۔ وہ کہنے کا اور فاطمہ کا آزاد کرنا آپ کے آزاد کرنے سے کیسے مل جاتا؟ اس وقت پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بسا تو ملی، یہ میرا ہی حصہ ہے۔ ایک شان نزول دوجا شان نزول۔ وہ فرمان نے ایک اور مرتبہ بھی کہا اللہم صلی اللہ محمد اللہ شکریہ کہ ایک دوسرا مسلمانیوں کی علماء اہل سنت لکھے اللہم صلی اللہ، دوسرا بھی بی بی دے متعلق علماء اہل سنت ایک دفعہ ہو رکھا ہے فاطمہ بسا تو ملی کہو وہ فرماتے ہیں ایک سوال نبی نہیں تھے اور سوال گردش کر رہا تھا، ہر صحابی کے پاس وہ سوال پہنچا، کسی کو جواب نہ آیا، بطول کے پاس پہنچا، آپ نے فوراً جواب دیا۔ تم یاد ہے سوال کی بنا؟ سوال گونجتا رہا، میں سوال کہی نہیں اس واسطے میں سمجھنا بحث گندی نہ کریے۔ سوال پھرتا رہا صحابہ میں، کسی کو جواب نہ، وہ جواب بطول نے دے دیا۔
جب رسول واپس پہنچے تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک سوال تھا، آپ نہیں تھے، سوال تھا اور آپ نہیں تھے، اور حد یہ ہے کہ وہ جناب سیدہ نے ہمیں بتا دیا، جناب سیدہ نے ہمیں بتا دیا۔ تو علماء اہل سنت، میرے کو کتاب موجود ہے، وہ فرماتے ہیں مسکرا کے رسول نے کہا میں نے تمہیں کئی بار کہا ہے کہ فاطمہ بزا تو میں فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے صرف بیٹی کی بات نہیں کہ علم کی وارث بدور ہے۔ یہ دو نتیجے اہل سنت نے دیتے ہیں، انہیں دعا جو جنہا میں کٹیا ہوئی سن کیونکہ میں شپشیاں نتیجہ تو میں نہیں کرنا ہو دے چاہیے، وہ یارہ کٹنا ہو دے چاہیے، ایسی کر کوئی انہیں دو نتیجے کرنے کے لیے سزا نبی کی بیٹی معاف کریں تو سمجھو نبی نے معاف کرا، اور دوسری جو فرماتے ہیں جو علم رسول کا ہے وہی علم بطور کا ہے، انہوں نے نہیں پتا پہ نتیجہ انہیں ایک کڑھا ہے جنہا میں کڑھا ہے۔ بہت شکریہ، انہوں نے نتیجہ دے گا۔ پہلا واقعہ ہوا تو رسول وہاں نہیں تھے، جب صحابی نے باندھا اپنے آپ کو حضور بظاہر وہاں نہیں تھے، جنہوں اگلا لطف آ گیا میں سلام کرنا۔ جب دوسرا واقعہ سوال والا ہوا اس وقت بھی رسول وہاں نہیں تھے، واپس آ کے دونوں باتوں پہ رسول نے کہا یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا ہی حصہ ہے، یہ میرا ہی حصہ ہے۔ رسول کائنات کو بتا رہے تھے جب میں نہ ہوں نا اس کو وہی حیثیت دینا جو میری حیثیت ہے۔ صدقے جاؤں، رسول بتا رہے تھے کہ جب میری عدم موجودگی میں بطول کوئی بات کرے اس کو اسی اتھارٹی پہ سمجھنا جتنی اتھارٹی پہ مجھے سمجھنا۔ بی بی نبی دا حصہ ہے، بی بی نبی دا حصہ ہے۔ میرا ایک دعویٰ جی اسی بھی قبلہ بحث ہی کرنے، بحث کرنے تو بعد وکیل آتا ہے 1.5 سال، 1.5 سال کا مطلب ہے کہ میں اپنی بحث مکمل کر دوں یہ فیصلہ فکر اسی ہر روز ذہن دیا قاضیاں کے بحث کر کے 1.5 سال کر رہے ہیں۔ ساڑھا مطلب منوانا نہیں، اسی ٹھیکیدار نہیں، ساڑھا کام ہے دلائل پیش کرنا، دلائل پیش کر کے اپنا 1.5 سال میں لگا 1.5 سال آکر میں دعویٰ کرنے کے بنا خدا کی قسم پاکستان کی فتح پڑھنا، ادھر تے بحث کرنا، فتح تے متعلقات تے بحث کرنا یہ نہایت نازک بنا ہے۔ بولو یا نازک بنا ہے۔ اسی موقف تو پیچھے نہیں آتا، ہم موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن ایک بات کہہ دو اگر کائنات بطول کو پیغمبر کا حصہ ماننے فتح کا فیصلہ مشکل ہے، میں راضی ہو گیا۔ بہت شکریہ یار، فاطمہ بزا تو منی، صرف یہی تک، حالانکہ حدیث آگے بھی ہے من اغضبہا فاغضبنی، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ میں کہتا ہوں اگر غضبناک تک جاتے ہوئے تمہارا نقصان ہوتا ہے تو بزا باری فیصلہ کر لو۔ میں کی بڑھ رہے ہیں جناب دسو اور میں کہہ رہا کہنا بدو ایک تھا ہی رکو جی، زہرا بطول نبی کا حصہ ہے یہ، فاطمہ بزا تو منی، اگر بندے حصہ ملے ہوگا تو نبی بحث ہوتی نا۔ یہ تو اچھی مثال میرے کو کوئی نہیں، اے قرآن ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں اے قرآن ہے، قرآن شریف ہے، قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اے جتوں میں ہون کھولے ایتھے سورہ بقرہ ختم ہو گئی قدرتی، اے سورہ بقرہ، اے سورہ بقرہ اس وقت میرے ہاتھ یہ سارے قرآن جنی پاک ہے کیونکہ یہ حصہ ہے۔ قرآن پاک ہے، یہ سارا قرآن پاک ہے، تسی سورہ بقرہ وچوں کر لو
بھی آ جاتی چاہیے میں کہ کدی نہیں کی ہوں جب بندہ فریش ہوئے نا تو کئی گلا ہونا آپ میں زندگی سے پہلی بار کرنے لگا نہیں آئے گی وہی کر لوں اور جب میں کھلوتے کوئی نئی گل ذہن چاہے نا تحقیق دی حق دی تبلیغ دی ادو میرے یقین چ اضافہ ہو جاتا ہے کہ مہدی ہے یقین اضافہ ہو کیونکہ میں سوچ کے آیا ہی نہیں میں پڑھ کے آیا ہی نہیں اچھے گل آئی ہے تو پھر صرف کرم ہے یہ مطلب پھر نظر ہے ہوں میں جب پہ پڑھنا جب میں اعتماد نہ پڑھ رہا ہوں کہ میرا امام کہہ رہا ہے کہہ دے حضرات اگر کسی بندے نے اعتبار نہ کیا جا رہا ہو وہ شہادت دینا چاہے گواہی دینا چاہے وہ کہے کہ یہ قرآن میرے سر پہ ہے میری گواہی قبول کر لو کریں گے یا نہیں کریں گے اور اگر صرف سورہ بقرہ سر پہ رکھ کے کہے کہ میری گواہی قبول کر لو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ سورت تھوڑی ہے گواہی قبول نہ کوئی کہہ رہا ہے کہ صرف ایک سورت پر گواہی نہیں ہوتی میرا مطلب ہے جتنی اتھارٹی پورے کی ہے اتنی اتھارٹی حصے کی ہے کیا پورے قرآن کی گواہی جتنا وزن سورہ بقرہ کا بھی ہے تو جتنی گواہی محمد کی معتبر ہے اتنی فاطمہ کی معتبر آگے کیا ہے بولو تم جزائے خیر عزیزہ نکلو ہر سورت اس کا حصہ ہے اور ہر سورت حصہ ہے ہر سورت حصہ ہے حضرات بی بی ہر سورت نبی کا حصہ ہے اچھا ہون بی بی تھے کیوں پریشان کیتا گیا بی بی اور میں دس حضرات سورہ بقرہ لمبی ہے سورہ کوثر چھوٹی ہے حیثیت ایک جیسی ہے سورہ کوثر مختصر ہے سورہ بقرہ ذرا طویل ہے لیکن حیثیت دونوں کی ایک ہے میں ایک مولوی نے پوچھا وہ ایٹی کو سورت ہے ایٹی کو وہ بھی سورت ہی ہے اے ایٹی سورت ہے جڑی دو سال بندے نو یاد نہیں ہوئی میرے عزیزوں ہویا کی ہویا ہے
رسول ہے. کیا بات, کون رسول ہے؟ زہرا اس کا جز ہے, حصہ ہے, حصہ ہے, حصہ ہے. حضرت قرآن پہ ہاتھ رکھ کے شیعوں کا ایک ذاکر اعلان کر رہا ہے قیامت تک سوچو جتنی اہمیت کسی کے ذہن میں کون کی ہے اتنی اہمیت جوز کی ہے. میں اعلان کر رہا ہوں بطول عالمہ ہے, بطول معصومہ ہے, بطول شاہدہ ہے, بطول صدیقہ ہے. میں پہلی گل کریں بطول عالمہ ہے, بطول عالمہ ہے. یہ تو جملہ کیا جاتا ہے خاموشی ختم ہو جائے. عالم کو بتایا نہیں جاتا, اس سے پوچھا جاتا. عالم کو بتایا نہیں جاتا, اس سے پوچھا جاتا ہے. یہی پوری دنیا کے عقیدے میں اور ہمارے عقیدے میں فرق ہے. لوگ جس کو بتاتے رہے ہم کہتے ہیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا. لوگوں نے بطول کے علم میں اضافہ کیا نا, نعوذ باللہ, کہ ہم آپ کو بتائیں نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا. ہم بتائیں تو بتا بطول کو بتانا چاہیے یا پوچھنا چاہیے. بطول کو لوگوں نے عالمہ اس سطح پہ نہیں مانا, بولو شاہدہ اس سطح پہ نہیں, صدقے معصومہ اس سطح پہ نہیں مانا, صدیقہ اس سطح پہ نہیں مانا. اور میرے کو پوچھو کیوں, وہ سن لو. قرآن کی قسم جتنا کوئی نبی کو صدیق مانتا ہے وہ یار جو کل کو پوری طرح صدیق نہیں مانتا جو اس کو صدیق ہے. جو کل کو پوری طرح عالم نہیں مانتا وہ زہرا جو اس کو عالمہ کیسے مانے. جو کل کو شاہد نہیں مانتا وہ بطول کو شاہدہ کیسے مانے. اور جو کل کو معصوم نہیں مانتا. میں بند کر دوں بحث فدقتی بحث بند کر دوں. میں بڑے لکھے لوگوں نے گل کر جڑے ایک کی لفظ پہ غور کرتے ہیں تو لفظ کوئی بندے پھڑ نہیں دے. ایک لفظ کا آگا پیچھا دے تو بندہ پھڑے گا. نہ لوگوں اتنا بڑا سام اٹھاؤ, فدقتی بحث ختم کر دیں. ساتھ کوئی بندہ فدق کی بحث نہ کرے. کیوں کہ کوئی لفظ ہم بطول کو معصومہ مانتے ہیں. ہم بطول کو معصومہ مانتے ہیں, ہم بطول کو شاہدہ مانتے ہیں, ہم بطول کو عادلہ مانتے ہیں, ہم بطول کو عالمہ مانتے ہیں, ہم بطول کو صدیقہ مانتے ہیں. کس بنیاد پر؟ قرآن پہ میرے ہاتھ ہے قبلہ. ہم بطول کو عالمہ مانتے ہیں چونکہ کل کو عالم مانتے ہیں. ہم بطول کو شاہدہ مانتے ہیں چونکہ کل کو شاہد مانتے ہیں. ہم بطول کو معصومہ مانتے ہیں, کل کو معصوم مانتے ہیں, اور بطول کو صدیقہ مانتے ہیں, کل کو صدیق مانتے ہیں. اچھا ہن لوگ آکھیں گے سنیے کہ ہن لوگ آکھیں گے وہ نبی پاک نوں تے عالم مسیح بھی مان لیں. چلو مانتے تو گل کرو. میں بطول تے گل یہ نہیں کرتا, میں نبی تے کر لوں, نبی تے کر لوں. کیا تساں نصاب وچ نہیں لکھیا محمد نے پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ. ترجمہ کی لوڑ نہیں پئی. لاہور ہے یار, لاہور ہے, انگریزی کا ترجمہ کی لوڑ بھی نہیں پئی. محمد نے پیس بی اپان ہم ڈیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ. محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بڑا غصہ آ گیا. لے جائے جنی ٹینشن پٹرول بدل دی وہ مکتی نہیں پئی. جنی میں کٹا سکنا انہیں تو کٹانا چاہنا. تسی میرے دیکھو تو میں کٹانا. کم از کم انیاں پریشانیاں یہ دے وچوں مکاؤ. یہ جن بندے سوچ رہے ہیں
کہ مسئلہ یہ ہے بطول تو عالمہ تھی، بڑا گسا لین لگ گئے. بطول جز ہے، نبی کل ہے. زہرہ حصہ ہے، نبی کل ہے. شیعہ قرآن کا واسطہ غصہ چھوڑ دو، جو کل کو ان پڑھ کہتے ہیں بطول کو نبی انپڑھ سن جی باقی نبی پاک لکھنا پڑھنا نہیں سمجھا تو میں جو خط لکھواندے سن تو مفروض آؤندے سن وہ خط کنے کو لکھوان سن تو وہ کہا صحابہ کرام رسول اللہ میں کہ صحابہ کتھے ٹیوشن پڑھتے رہے. معلم بڑھ کے ویسے نبی آئے معلم ویسے تو نہیں کہ گلتا سا گسا پڑا فیدان لگا اور جنہاں نو معلم ان پڑھ دستا ہے انہوں نو بدور نہیں دس لی اس حرم کی سمجھن اچھا کہنے لگا جی صحابہ جو بڑے پڑھے بڑے میں حضرت بہتا پڑھے اسی ہوتا سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ ہوں پھنسے گا میں کسی اور صحابی کا نہ لیا ایک گلہ کرے گا ہو سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے سا صلح حدیبیہ انہیں لکھی سی صلح حدیبیہ انہیں لکھی سی میں تو پتہ صلح حدیبیہ کیوں ہے حضرت علی لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے وہ کافر نے آگیا محمد رسول اللہ لکھوا کے میں کر لے گا پاگل میں اسی طرح رسول بن دیں گے یہ لکھو محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ. حضرت رسول خدا نے فرمایا کوئی نہیں لڑا جب لڑائی مکانی ہو میں کہڑا اتھے لکھن نال محمد رسول ہو جانا اتھے نہ لکھیے تو نہیں ہونا میں نے اللہ بنائے رسول ابھی تو ایک مٹا کے نا ایج مٹا کے محمد رسول اللہ مارنا لگی تو تھلے لکھن محمد بن عبداللہ. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کوئی تسی آپ نے صدقہ جانا حضرت علی نے فوراً دسیا کہ میں بھی یہ دیکھو سکھیا میں نے کہنے لگا حضرت میں کہ حضرت علی کتھوں پڑھ گیا سن کہنے لگا تو اٹھا دماغ کتھا ہی ہے میں کیوں ہے کہنے لگا حضرت علی نو کتنوں پڑھن کی کی لوڑ سی اور میں کتوں سکھیا جانے نا لکھنا پڑھنا نہیں سکھیا تو میں کہا کہ میں جان گیا دیکھو کیا اندر اندر مولا علی نو کی لوڑ سی کتنوں سکھن دی انہیں سونے دی زبان نہیں سی چوسی نواب تے میں کیوں نبی دے لوہا بچے اثر سی آپ نہیں لوہا بچے جنہا تو مجھے لفظ نکلیا میں اس مکمل ہو جائیں ہو سکے دراصل کو لوہا نبی ہی کا حصہ تھا لوہا نبی ہی کا حصہ تھا نبی کے جسم کا ایک لوگ ایک حصہ جو چوس لے وہ باب مدینہ
انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ مطلب ہے نبی تو بعد سب تو بڑا صاحب علم میرا پیر علی. علی بولو بولو علی. نبی دی تعلیم دس کنی؟ نبی دی تعلیم مدینۃ العلم. حضرت علی دی تعلیم باب مدینۃ العلم. حضرت رسول خدا جس وسیع نے جدو جواب دیتا بغیر سوچا نہیں. کسی بندے پوچھا یار سوچتے کیوں نہیں؟ فرمایا سوچ کے جواب دینے ہوں گے تو زبان چوسن لگی فائدہ. یہ مطلب ہے حضرت علی کا علم جیسا کسی کا علم نہیں. یہ تو بڑا ثبوت میں کوئی نہیں دے سکتا. لوگ حکومتیں کرتے کرتے بھی علی سے پوچھتے تھے. پوچھتے تھے میں مذہب شیعہ چھٹنا اس بندے دے حق تے بیعت کرنا تقریرہ چھٹ کے انہیں گڈی دھونا جگہ قیامت تک ثابت کرے کہ نبی تو علاوہ علی کسے کو کچھ پوچھے ہو. سار اٹھا گیا. یہ مطلب ہے علی بہت بڑے عالم ہے. میں تنوں کی پہنے خلیفہ تو ہو بلا فضل من. ہاں کھلو جا نہ من. عالم من عالم من عالم عالم کون؟ اگوں جدوں سی آنے حضرت علی دروازہ سن تے کو بندے نے کھڑکیاں کتھے گئیاں تے روشن تینوں کی ہو اسے علی کڈ میں تینوں سمجھانا. 1,24,000 صحابی ہون حضرت علی نوں دروازہ ملنے نا تے باقی ادھے ادھے کرنا ادھیاں کھڑکیاں بنانا ادھے روشن دار بنانا. جانا تو پھر بھی دروازے نہ آئے. حضرت علی تو بڑا کوئی عالم ہے؟ بولو یار نہیں نہیں. حضرت علی عالم ہے یا نہیں؟ بولو یار پیغمبر کے بعد سب سے بڑے عالم حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی کو فیصلہ کروایا تو بندہ کہنے لگا حضور حکومت آپ کرتے ہیں اور فیصلے علی کرتا ہے. انہوں نے فرمایا نیچے بیٹھ جا میں نے پیغمبر سے سنا ہے علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں. بولو یار بولو. صحابہ بھی صحابہ مانتے تھے کہ علی سے بڑا نبی کے بعد عالم کوئی نہیں. حضرات پھر سنو زہرا کو مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں. ہم بطول کو عالمہ مانتے ہیں کہ ہم کون کو مدینہ تو نہیں مانتے. جب علی سے بڑا عالم کوئی نہیں تو پھر آج آپ کو حدیث کا وہ لطف آئے گا جو پہلے آیا ہو تو کمانا نہ آیا ہو تو آج سے شروع ہو جائے گا. علی علم کی جس منزل پہ فائز ہے رکھ قرآن دے ہاتھ صحابہ بطول دا رشتہ پوچھے یا نہیں پوچھے. بندے چپ ہو جاندے نے جدوں یہ گل کرنے. اس واسطے بندے حیران ہوندے نے کبھی طالب علم بھی استاد تو رشتہ پوچھے کبھی مرید بھی پیر تو رشتہ پوچھے کبھی امت بھی نبی تو رشتہ پوچھے لیکن صحابہ پوچھے. پیغمبر نے کی فرمایا ہے تیری زبان مقدس سب کے. پیغمبر نے فرمایا بطول کا رشتہ اللہ نے عرش پر کر دیا ہے فرش پہ کرنا باقی ہے. لہذا صحابہ سمجھ گئے کہ جس کا رشتہ ہو چکا ہو اس کا رشتہ نہیں پوچھا جاتا. صحابہ نے جواب دیتا نہیں. حضرت علی نے کیتا نہیں. سارا اٹھاؤ یار کیا ہے جی حقیقت ہے. صحابہ نے جواب دے چھڑے تے علی نے کیتا نہیں. ہاں کون سن بطول کتنی بڑھیا عالمہ ہے. علم کی اعلیٰ منظر پہ علی کو رکھ کے نبی فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفر ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے کبھی کفر نہیں سمجھ آ گئے. فاطمہ کے برابر آنے والا
मासूमा मने बोलो असा बतूल नू मासूमा पहला आलिमा मने क्यों हजूर नू मुअल्लम मने जिन्हें हजूर नू अनपढ़ जा छड़िया बतूल नू की मने असा जनाब खत्म उम्र तो बतूल मासूम मने बतूल नू मासूमा मने क्योंकि नबी मासूम हो तो इसमत का हिस्सा तुम्हारी क्या बात है मस्जिद भी कुछ मस्जिद ही हो गई आओ जी गुट है उत्थे बैठ मैं नसीर पी सकती नहीं क्यों ऐसा थोड़ा जा थां च बैठ लो थोड़ा जा फुट को 1.5 फुट ऐसा नाल लग के बंदा बहुत सौ नहीं ऐसा ज़हरा हिस्सा इन्नी गुंजाइश नहीं बतूल हिस्सा जो मस्जिद का हिस्सा है तो फिर मस्जिद का हिस्सा है और तुम मस्जिद के हिस्से की गुस्ताखी नहीं कर सकता रसूल के हिस्से की गुस्ताखी बोलो तुम जजा दे मैं दूसरी गल करे हजूर नू मासूम मने हम लोग आके कैसा भी मने कदों तुसा दे नबी नू पढ़ कर असा मुअल्लम मने असा हजूर नू मुअल्लम मने ते बतूल नू मुअल्लमा मने असा हजूर नू दूजी गल कर रहे चार सर जड़ी होसली होनी कर रहे थे असा हजूर नू मासूम मने जनाब ने मासूम मने ते मासूमा मने मासूमा ते ता मने कि हजूर नू मासूम ये कॉन्फ्रेंस हुई है खातमुल मासूमीन पहला खातमुल नबीयीन होती सी ते हजूर दा नबूवत मुक गई हुण कॉन्फ्रेंस हुई है खातमुल मासूमीन हजूर दा इस्मत मुक गई हजूर दा इस्मत मुक भी गई होवे हिस्से चो तो नहीं हुए कर सदके जाना भाई तुहाडे दलील सुन तो सुखे हजूर दा इस्मत मुक गई हो ते जिहड़ा हजूर दा हिस्सा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਾਸੂਮਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮਾ ਮੰਨਣਾ ਸਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜੋਜ਼ੂ ਮਾਸੂਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ मैं को जुमला आखने लगा तो दलील खत्म कर लगा हजरत अहम बात सुनिए इस समत में लोगों को तो पता इस वक्त की कोई नहीं तुसी चाह के खोखे तो बैठ के ना त्रै मौलवी चार पर मुंह करके बैठो तो तुसा इधर मुंह करके मगर बैठ गए ते जान के आखना पर मसवाक करना मासूम की सुन्नत है मसवाक करना मासूम की सुन्नत है जो परत के ना बैठा तो मैं उठे बह जाता तुसी आखो मसवाक करना हजूर की सुन्नत है उदों नहीं बोलेंगे मसवाक करना नबी की सुन्नत नहीं बोलना जो आखोगे ना मासूम की सुन्नत है उदों आखेंगे भाई जी तुम शिया तो नहीं हिस्सा मैं भी साथ कर ये भी साथ कर मैं भी जिक्र पे कर ये भी जिक्र पे हिस्सा के बतूल नू समझना तेरे वास्ते मुश्किल है सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए ए उस खानदान का हिस्सा ए उस खानदान का हिस्सा बतूल नू समझना तेरे वास्ते लोग ने जो मेरे दे विच हलाल हराम दा फर्क है नबी नू मुअल्लम मने ते बतूल नू मुअल्लमा ते आलमा मने जिन्ना मैं क्या जिन्ना कोने नू अनपढ़ कह देता है
عمران خان نہیں مانتا پہ منگائیے نہیں مانتا بہت چھوڑے نہیں پٹرول 10,000 کا لیٹر ہو گیا ادا نہ کرے بندے نام بلندہ کیا میں تو پکی تک کرتا سی ہو سکتا ہو امیر آدمی ہوتے واسطے نہ منگائی امیر آدمی ہوتے واسطے نہیں ہوئی بندے غصہ کرتے ہیں بھی وہ ہوتا منگائی کوئی نہیں وہ ہوتے واسطے کوئی نہیں جنہوں نے باقی کسے گاڑی کیتی نا بڑھے بندے وہ سکتا میں کوئی تواٹے مطلب کہا کیسی منگائی کوئی وہ اپنے مطلب تو حقی خیال ہے موقع آ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب پہلے لے کے کسی نے گئے اور تھوڑے جا پیسے دے کے پہلے انہوں واسطے کوئی نہیں انہوں واسطے کوئی نہیں نبی پیسے لگا کے آئے میں کہنا تسی چپ کیتے ہو کہ نبی نو تو معصوم بنتے ہی میں کہنا کدوں بنتے حضرات اس وقت کو سمجھو تو بطول سمجھ میں آئے نہیں کوئی گل کر لگا قرآن تو میرا حق ہے صحیح ہے میرا بے مسجد اس وقت میں آپریشن کی گنجائش نہیں ہوتی یہ سمجھو یہاں پر اس وقت میں آپریشن کی گنجائش نہیں ہوتی 4 باری چڑے بندے آپریشن کرا کے وچوں کو شک کر دیں آپریشن کا مطلب وچوں کو شک کر دیں آپریشن جو کیتا جائے وچوں کو شک کر دیں آپریشن بندے دا ہوئے یا مسجد دا ہوئے مشرف صاحب نے ایک مسجد کا آپریشن کر یار مسجد جو ہے کہ قریب ہے بارش قرآن میں آپریشن کی لوٹ گئی وہ پیٹی شاہ میں چھوڑے گی تو آپریشن اور کسی مسیطے فیبرہ چھڑو تو آپریشن تو ہونا ہے مسجد جسلہ رکھ چھڑو آپریشن تو ہونا ہے نا مسجد آدم کرنے والے بیٹھے میں تمہیں پہ گل کرنا جڑے بسترے مسیطے لے گئے انہوں نے میں گل نہیں کرنا خدا مسجد کی گل کرے آپریشن مسجد کا ہوئے تو بچوں کوئی شاید نہیں بندے کا ہوئے تو بچوں کوئی شاید کوئی ناقص شے ہوتی ہے جڑی بچوں کٹی جاتی ہے انہوں آپریشن آتا تو 4 باری پیغمبر تا جبریل کو آپریشن کروا کے بہت اچھا مسلمان ہے تجھے نہیں مانتے ہو کافر سارے اٹھاؤ یہاں اسی نہیں مانتے اسی کافر ساڑھے پوے تے لکھے نہ شیعہ کافر میں جو آپ کا ماننے تے انہیں ہمیں کہنی لوڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے ہوئے 2812 نہ ہوئے سورہ الممتحنہ ہوئے 4 نمبر آیت نہ ہوئے تو میں مجھے 4 نمبر آیت سورہ الممتحنہ 2812 حضرت ابراہیم نے بت پرستوں کے سامنے کھڑو کے بتوں پر تے بت پرستوں پر اشارہ کر کے فرمایا کفرنا ہم کافر ہیں چلو میں آیت اسی ہے 4تھی آیت ہے سورہ الممتحنہ 2812 کفرنا بکم ابراہیم فرما دیں ان سے ہم کافر ہوئے قوم سے ہم کافر ہوئے کفرنا متکلم ہم کافر ہوئے تم سے اور تمہارے بتوں سے کافر کا معنی نہ ماننے والا کافر کا معنی انکار کرنے والا لفظ کفر استعمال نہ ہوئے میں مجرم ابراہیم فرماتے ہیں بتوں ہم تم سے کافر ہیں اور بت پرستوں ہم تم سے کافر ہیں ہم کافر ہوئے بتوں بت پرستوں تم سے بوئے تے نہ دیکھ آپریشن والی بات کے ہم کافر ہوئے ہم کافر ہوئے ہم کفر کرتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں آپریشن ہوا ہی نہیں آج رہا بچہ بڑے لگے نبلہ کرتا ہے اینو کی پتہ میں کی کرنا اینو تو لے جا ضمانت دے کے اینو منوا دے آپریشن ہوئے اینو تیرے مفتی بھی بن گئے ساڑھا بچہ بھی نہیں بنتا کیونکہ یہ اسی یونیورسٹی میں داخل ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں یہ وہ یونیورسٹی ہے جس میں داخلہ لے چکا ہے یہ جب سے ماں نے یہاں بھیجا ہے
صرف ایک بندہ نیند آئی سلام پڑھی ٹوپی لاش بھائی سر کو ٹوپی لاش وہ گرمی آئی سو گئے توجہ رکھنا سردی لگتی ہے بندہ نیند نہیں ہوں توجہ رکھنا میں آخری گھر کرنا نہیں میں کی عرض کر ہاں معصوم کسے کہتے ہیں معصوم نہ پڑھے کتوں نہ پڑھے وہ کیوں پشاوروں مدینے مدینے میں تینوں لب دینا یہ اینج ہے ایک باری تاریخ ہے گوتا مار قرآن نو سینے نہ لا تے ایمان نہ سوچ کے علماء کو پوچھ کے دس وہ کون تھے جن کا دروازہ مسجد میں کھولتا ہائے ہائے لوگوں کے بند کروائے گئے ایک دروازہ کھلا رہا اللہ باب علی بن ابی طالب آج میں شاعر کو ایک گانا لوانے تو پھر کیا واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ کی مطلب ہے صحابہ تو کیا صحابہ مرحبا واہ صحابہ انہاں کیوں آکھیا میں نہیں پتا میں آکھن لگا کہ میں دلیل نہ رکھنا واہ صحابہ تو بھی بابا ہمیں تو پتا میں نے دسنا واہ صحابہ کسی 4-5 بار یہ نعرہ لا چھڑو انہوں تو اٹھے بوئے کے لکھن آنا ہی نہیں سامنے ستاور واسطے لاتے پتہ نہیں ان کو تکلیف ہو رہی واہ صحابہ آج ساڑھے پنڈے کی بیٹی سی وہ شبیر شاہ صاحب ہوتے ہیں آفتہ بات انہوں کی ساڑھے خلافے کی تقریر سی جڑے وہ تقریر چاہتے ہیں پیٹ اپنی ماں پیٹ اپنی بھائی پیٹ اپنے رشتہ داروں میرے امام کیوں پیٹے وہ سویرے سویرے وہ بی بی ساڑھے ٹیپ کا منہ کر کے اپنے کام اتنے تو دستے نہیں سارا دن وہ شاہ کو ٹیپ وہ جی پینسل نہ ٹھیک کری دی سی وہ جی جو لیر جی نکل جاتی جی پھر وہ سارے پٹو اپنے بہنوں پٹے اپنے رشتہ داروں پہ مینوں میری بیوی آتی ہے کہ اسی بڑے تنگ آ گئے سارا دن وہ اپنے کام لگی ہوں منہ ساگڑ کر پٹو اپنے کرتے ہیں پٹو اپنے میں تو چپ کر تو گل نہیں کرتی سویرے میں کتوں ٹیپ منگوا کے وہ ایک قسط منگوا کے وہ تو پہلے ادھر منہ کر ساری لگوا کر پٹو اپنی ماں انہیں پھر کوئی نہ میں کہ بی بی میں بہن پوچھ کے آپ ہوں تھی ٹیپ نہیں کرتا وہ ساگا جنہوں نے ستاؤں واسطے میں لائی تھی انہیں آپ لائی اسی 2-3 باری آن چھڑو واہ صحابہ واہ صحابہ واہ صحابہ ہم پوچھو کیوں واہ اس واسطے صحابہ تہاڈی مہربانی صحابہ تہاڈا شکریہ واہ صحابہ واہ جے تسی اپنے بوئے بند کر لیندے تے علی دا کھلا رہن دیندا تے چپ ہو جاندے پتہ کیویں لگدا معصوم کہہ رہے ہیں احسان کیتا نے تو پتہ نہیں میرے تے احسان کیتا انہیں پوچھ لیا یا رسول اللہ آئے ایک کی لطیف میرے بابا جی صحابہ کیا ہم یہ نہیں پوچھتے کہ علی کا کھلا کیوں ہے ہم پوچھتے ہیں ہمارے بند کیوں ہیں قرآن تے میرا دیتا ہے قادری نوچ رہے کے کینیڈا گئے فون کر کے مناظر قرآن نے پوچھ لو کیا انہیں اپنے کتابہ جو نہیں درج کیتا نبی نے فرمایا دروازہ صرف اس گھر کا کھلا ہے جو ہر وقت پاک ہے تم کبھی پاک ہوتے ہو کبھی پاک نہیں
45 منٹ انہوں گھنٹہ ہو گیا کسی خواہش اگر سرکار عمر بنی نشان کو گھنٹہ میں تقریر کیتی ہے تمہید ہے میں ادھار تو دیتا سے 5 منٹہ پہلے کی اما جنتے کو رہا نبی کی اپنی خواہش نہیں نبی جو بولتا ہے اس کی خواہش سے بولتا ہے جو کرتا ہے اس کی خواہش کرتا ہے پیغمبر نے فرمایا تمہارے دروازے بند کرانا میری خواہش نہیں اللہ کی خواہش ہے اور ان کا کھلا رکھنا اللہ کی خواہش ہے حضرات زہرا کے سامنے اٹھنا محمد کی خواہش ہے حضور کا کوئی عمل اپنی خواہش سے نہیں ہر عمل اللہ صدقے جاؤں بہت شکریہ میرے دوست اللہ کی خواہش سے ہے ایسا مطلب ہے بطول کے سامنے اٹھنا اللہ کی خواہش ہے اور لوگوں کا بے اولاد کہنے پر بطول دینا بولو اللہ کی خواہش ہے قیامت تک نسل رسول کو بطول کی وجہ سے باقی رکھنا بولو اللہ کی تیرا مطلب ہے توحید اور رسالت کی مشترکہ خواہش کو بطول کہتے ہیں اور جس کی بطول خواہش کرے اسے عمر بنے بطول کی خواہش پہ شادی کی ہے حضرت امیر المومنین حضرت بطول دیا وسیعتاں جو تو وسیعت فرماتے ہیں یا علی میرے تو بعد شادی کرو امیر المومنین فرماتے ہیں کون بیٹھ گئے کہ بیٹھ کر بطول تیرا میرے تو دیکھو نا زخمی بطول نے امیر المومنین کو دیکھا کہ فرماتے ہیں بطول تسی منہ چو گل کر دیو علی انہوں واجب دا کر کیا کرو تو وسیعت تو ویسی واجب ہوئی جدی وسیعت علی جیسے دے واجب ہو انہوں بطول اندر فرماتے ہیں میں وسیعت بھی کروں یہ یاد کئی وسیعتیں ساری نہیں کریں میں صرف سیدہ عمر بنی دے متعلق میرے تو بعد شادی ضرور کر بطول تیرے تو بعد شادی جان دے سن علی رسول کا حصہ ہو رہے فرماتے نے ذرا کھول کے بہن دو فرماتے نے موبائل میں بڑھتے ہیں دووے بیٹے اسلام مصطفیٰ دے دیتے رسول دے دیتے نبی اعلان کیتا ہے بنا اللہ بابنا اپنے بیٹے نہ اپنے بیٹے لے کے جدے تک پابندی ہے کسی دے بیٹے نو بیٹا نہیں کہہ سکتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں لوگ کی یہ باپ کہہ نہیں سکتے اپنے بیٹے دنیا چھڑ گئے لوگاں ابتر آکھیا لوگاں بے اولاد آکھیا تے اللہ فرمائے شان کا ہوا ابتر وہ میری تے تیری وجہ تو دی اولاد باقی ہے ہاں تے فرمایا مبارک وچ میں کدوں آکھیا میں اپنے پتر لے کے بھی ہوں تساں کدوں آکھیا میں اپنے پتر لے کے ہوں حالانکہ آکھ سکتے پیغمبر نو دے چھڑے سا حسن تے حسین جی فرمایا میرا دل کرتا ہے تیرا ایک وکھرا بیٹا ہو پائے چاندہ سمجھا ایک وکھرا بیٹا فرماتے نے اور بیان کر جنہیں فضائل نو علی سننا چاہے انہوں عباس آنے فرمایا ساری حقیقت تو واقع سا فرماتے نے ذرا کے بیان کرو فرمایا یا علی بہادر خاندان میں شادی کرنا اچھا اس بہادر خاتون چو اللہ تینوں بیٹا عطا کرے اذان و اقامت ہوتے کنش تو آپ آکھڑی جی ٹھیک ہے فرمایا اذان و اقامت تو بعد او دے کان چاکھی تینو حسین دی اماں سلام آئے آکھا جی کسے کام میں چلنا انہوں آکھی تینو حسین دی ماں سلام نام او دا عباس رکھنا تفسیر سنو تفسیر بی بی فرماتے نے یا علی میں چاہنی ہے جنہیں تسی بڑی اہم جنہیں تسی پوری زندگی میرے
सीना सपर रहा मेरा पखरा पुत्र होवे जेड़ा मुहम्मद के पुत्र के सामने पूरी जिंदगी सीना सपर रहे जिवें तेरी मौजूदगी पैगंबर महफूज रहे मैनू वो बेटा चाहिए जिहदी मौजूदगी मुहम्मद का बेटा महफूज रहे सुन रहे हो किदा बेटा किनू कह रहे मुहम्मद का बेटा इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने फरमाया मैं पंजाबी करा जी जरा मैं मेरा सुख है आज बतूल है कि जिवें तेरी मौजूदगी नबी नू कुछ नहीं होया मैनू वो पुत्र चाहिए जिहदी मौजूदगी शबीर नू कुछ ना होवे और कोई शक नहीं करता जिवें मौला अली दी हयात तैयबा पैगंबर महफूज रहे इन्हें अब्बास की जिंदगी में हजरत शबीर महफूज रहे यही वजह सी कोई वीर तो सी छुट्टी है ते बीबी ज़ैनब आख्या मेरा पेका वेड़ा बंद हो गया किसे तो सी छुट्टी है फरमाते ने मेरे पेके मान मुके जब उम्र मरीज ते बेटे तो सी छुट्टी है बीबी फरमाया वाह ही जामा हाय ओए मेरा पर्दा बस तो हजरत उमर मरीज के मुतल्लिक जुमला हो सुन चार लकीरां मारती सी बीबी जंदल बकी एक रिवायत के मुताबिक उम्मुल बनीन बेटे दी मां नु आंदे बीबी दी सगी बेटी कोई नहीं हजरत रुकैया जिहड़ी हजरत अब्बास दी भैन मशहूर ने वो जेड़ा पुराने जाकिर बहुत सुना होगा हजरत अली अकबर दे हिस्से दी भैन सुने हजरत अब्बास दे हिस्से दी भैन यानी इस खानदान ने ना जिदा वीर कोई नहीं सी ना होंदा आम भैन बना ली हजरत अली अकबर ने जिवें हजरत सुगरा को अपना भैन करार दिता उन्हें वीर करार दिता इन्हें हजरत रुकैया ने वीर करार दिता इन्हें बस उस तरह सका वैसे इन्हों बेटा कोई नहीं सी इन्हों के चार ही बेटे सन चार ही बेटे मैंने एक बंदा आंदा मेरे इत्थे हथ पै गया अखबार पढ़ के मैं की होया आंदा एक ही खानदान के सारे मुक्के मरी दियां पहाड़ियां च बर्फ की वजह एक खानदान के साल टुर गया तो यार तेरे दिल नूं हथ पै जांदा है मेरा सारा उजड़ गया ही एक ही खानदान है चार पुत्र जिस बीबी दे हो ते चारे ही कत्ल हो जाए चारे होए ने जी अब्बास जाफर बीबी लकीर मार जंतुल बकीच बैठ के हजरत उमर बनीन दी गल कर पांच लकीर मारते सर फरमाते सर आ सारे तो मेरे बड़े पुत्र दी कबर है आ मेरे दो छोटे पुत्र दी कबर है आ मेरे दो छोटे पुत्र दी कबर आ मेरे अब्बास दी कबर है उन कबरां नु सामने कबरां नहीं सब जंतुल बकीच कदों दफन होए नहीं ना होए सारे ठंडे ही होए बनांदा रहा जे शबियां बनांदे रहा शबियां बनाना अब्बास दी अम्मा दी सुन्नत चार कबरां बना के चार शबियां बना के एक गल करके सुन मैं इस काफी समझना इन नहीं मुसाहिब बीबी दे मुतल्लिक रिवायत में पढ़ सकना आज करके ना आज इशारा करके सर इशारा किवें जिवें हजरत सज्जाद ने फुफियां नबी दी कबर दे दुआले भा के इशारा कीता आज दुआले भा के ना लुटियां फुफियां जो वापस आए ने कि आज नबी दी कबर और इशारा करके फरमांदे एक बारी उठ के देखो हां इन्हां दी मुअद्दत बन के गया जिन्हां नु लोकां बाजारां च मारे इन्हें चार कबरां बना के हजरत उमर बनी मैं कब्र पाक तो हो गया मौला तन्नू ले जा जंतुल बकीर आज इशारा करके ना एक मेरी बीबी कीते मदीने वो सुन लो मैंने इजाजत दे दो आज इशारा करके ना फरमाते सन आज लोग मेरे पुत्रों की कब्र आज इशारा करके दोवे हाथ इत्ते करके फरमाते सन हुण मैनू पुत्रों की मां ना आखे मेरे सारे करबला मुक गए जो बशीर आके ऐलान किया जानते बशीर लोगों मदीने के सरदार आ गए बस एक 2 मिनट की आ गए जो मदीने के सरदार सारे बच्चे बशीर का ऐलान सुन के घर में नस गए मैं पढ़िया एक बच्चा चौक खड़ा रहा जिदा चेहरा जरद जाग जाग के अखा सुरख ने पैर जुती कोई नहीं जुल्फा खा के मतवार कर बशीर का मुंह बंद बशीर करीब आके वो आलम सी हजरत बशीर को ऐसा हाथ च आलम फड़ के देख के कहने का मन नहीं था बेटा तू कौन है
دادی میں روز بھیجتی ہے، میں آج نہیں آیا، میں ہر روز آنا۔ اس پوچھ لیا من نمتا تو کون ہے؟ وہ دے منہ چو نکلیا انا عبید اللہ ابن عباس، میں عباس علمدار دا پتر ہوں، میرا نام عبید اللہ ہے۔ ترے قدم پیچھے ہٹ کے کربلا منہ کر کے آتا ہے علم تیرے پتر نو دے دیا۔ سمجھے جاما حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں علم تیرے پتر نو کدا علم ہے تیرے کو؟ حضرت بشیر فرماتے ہیں عباس دا علم ہے میرے کو۔ کہنے لگے میرا پاپا کتے ہے؟ فرمایا تو عباس دا پتر ہے، اے جا کے دادی نو دس قتل ہو گیا نا تیرے کو۔ صدقے جاواں حضرت عبید اللہ کہا کے پیغام دیتا، دادی دروازے جا کے اعلان سن، کوئی بیان دے مدینے دے وارث آ گئے، کوئی آتا مدینے دے سردار آ گئے۔ بی بی دروازے تک آئیے، تو سنیے روایت سارے، میں تے دوران میں دسا سنیے، دروازے تک آئے، وہ دروازے دے باہر جڑا پردہ ہوتا ہے پیچھے کھڑے ہو گئے، تاکہ تو کولو بشیر گزرن لگا نا، وہ دو بی بی نے فرمایا اعلان کرنے والا ہے ذرا روک دے، پردہ حکم فرماؤ۔ فرمایا کتھوں آ رہے ہیں؟ کہنے لگا شام وچوں آ گئے نہیں، ہو سکے جنہیں بچے نہیں آ گئے۔ اے تیری جتی تو جہان وارا ہے، بطول دی خواہش ہے، بطول نہیں سب ظاہر ہے۔ بی بی نے پہلے عباس دا پوچھے ہوئے میں مجرم ہوں، بی بی پوچھے حسین دی خبر دے، کہنے لگا قد کو تیرا آباد روز، کہنے لگا بی بی نواز رسول کربلا میں جنگل سے قتل ہو گئے۔ بی بی فرمایا اچھا، ایک روایت کے جملے کی اچھا حسین شہید ہو گئے کہ حسین قتل ہو گئے؟ فرمایا وہ نال کوئی عباس بھی موجود سی، ہو سکیا ہاں بی بی موجود سی، ہو سکیا پھر جلدی جلدی دس جدو حسین قتل ہوئے۔ میرا خیال ہے تو آگے سنے گے سارے میں تو دورا کے اسو پہ دورا ہی سکنا، میں تو سنے لے اے بالکل روایت پکی جی، کسی تے شک نہ کرنا نہ کسی بنائیے مقتل لفظ ہے۔ بی بی پوچھا جڑے بلے حسین قتل ہوئے ادو وہ عباس جڑا وہ کتے سی؟ بشیر رو کے کیا بی بی میں تے شام تھا، یہ سارا واقعہ میں تھوڑے وڈے کو سنے ہیں، سردارہ کو سنے ہیں۔ عباس پہلے قتل، عباس حسین علیہ السلام تو پہلے قتل میں۔ بی بی فرمایا عباس پہلے قتل، اس کے بعد حسین۔ فرمایا میں نے تسلی ہوئی کہ عباس دی موجود کی حسین میں کچھ نہیں، ان صرف ایک غلطہ سے کنے لوگ ساں عباس نو مارا، آئے آئے حضرت تعداد تنوی یاد ہے